بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حامد متین۔ آج ہم سردیوں کے موسم میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے۔ سردی کا موسم عام طور پر جانوروں کے لیے اور خصوصی طور پر جو بکریاں ہیں ان کے لیے بہت مشکل اور کریٹیکل ہوتا ہے۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں جانوروں کو سردی سے بچانے کے لیے خصوصی احتیاط برتنی چاہیے۔ اپنے فارم کے شمال کی طرف جو کھڑکیاں اور روشن دان وغیرہ ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر رکھیں تاکہ جو ہوائیں شمال کی جانب سے چلتی ہیں ان کی ٹھنڈک سے جانوروں کو بچایا جا سکے۔ فارم میں خشک گھاس وغیرہ ڈالیں اور کوشش کریں رات کو جو آپ کے جانور ہیں وہ آپس میں قریب جڑ کر بیٹھیں، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں گے۔ اگر فرش گیلا ہو تو اس پر پرالی اور خشک گھاس وغیرہ ڈال دیں تاکہ جانور خشک جگہ پر بیٹھیں اور گیلی جگہ پر بیٹھنے سے ان کو سردی لگ سکتی ہے۔ صبح کو 9-10 بجے کے بعد جب دھوپ نکل آئے تو اس وقت جانوروں کو باہر نکالیں، اور اگر کسی دن دھوپ وغیرہ نہ نکلے اور سردی زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ جانوروں کو اس دن باہر نہ نکالیں۔ جانوروں کو باہر نکالنے سے پہلے جو رات کا بچا ہوا پانی ہے وہ کھرلیوں سے نکال دیں اور تازہ پانی اس میں ڈالیں۔ رات کا بچا ہوا پانی پینے سے جانوروں کو فلو ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے بکریوں وغیرہ کو خاص طور پر اندر باڑے کے اندر کر دیں اور باڑے وغیرہ کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیں۔ شام کو 50 سے 100 گرام گندم کے دانے یا تھوڑا سا گڑ جانوروں کو کھلا دیں تاکہ ان کی انرجی بحال رہے اور وہ سردی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ سردی شروع ہونے سے پہلے جانوروں کو نمونیا کے ویکسین کروا دیں۔ شدید ٹھنڈ کے موسم میں جانوروں میں فوگ فیور کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اس میں جانور اپنا سر اٹھا لیتے ہیں اور گردن ان میں اکڑاؤ ہوتا ہے اور جانور کا جو سانس ہوتا ہے وہ تیز سانس لیتا ہے۔ بعض کیسوں میں جانوروں کے منہ سے جھاگ بھی آتی ہے۔ کچھ جانوروں میں درجہ حرارت نارمل ہوتا ہے جبکہ کچھ جانور بخار کی علامات بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جانور کے جو ناک اور آنکھیں ہیں ان میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر خوراک کی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عام طور پر جانور کم پروٹین والی خوراک کھاتے ہیں اور جیسے ہی جانور چرائی پر جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ پروٹین والی اگر خوراک کھا لیں تو اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔